مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ آئیں۔ ہم خدا کو مبارک کہتے ہوئے اس کے پاک قدموں میں آتے ہیں اور شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جو پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8 آیات میں کچھ یوں محکوم ہے: تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے، کس کو پھاڑ کھاؤں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کون ہے۔ ابلیس کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ وہ ان قوتوں کا سردار ہے جو خداوند اور خدا کے لوگوں کے خلاف ہے۔ ایون وہ خدا کے بھی خلاف ہے، خدا کے لوگوں کے لیے جو خدا میں چلتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ہم اس کلام کو ہم مکاشوہ اس کی 12واں باب اور اس کی 9 آیات میں دیکھیں گے کہ کون ہے۔ اور وہ بڑا ابلیس یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے اور زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اسی طرح اس کی 9 میں یوں محکوم ہے، 12 میں: پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے، اس لیے وہ زمین پہ گرا دیا گیا۔ یہ ابلیس وہ ہے جو آسمان سے گرا دیا گیا، اب اس کا وقت تھوڑا رہ گیا، اس لیے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے چوروں کی طرح، کہاں جاؤں اور کس کو ماروں اور کس کو پھاڑوں۔ اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ ایک کہاوت ہے کہ ابلیس لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کہاں جا کر ان کو پکڑوں۔ وہ سلما میں جاتا ہے، وہاں اس کے لوگ ہوتے ہیں، کلب میں جاتا ہے، وہاں بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں، تو سوچتا ہے میں کہاں جاؤں جا کے ان لوگوں کو پکڑوں۔ جس طرح ایک روح زمین پہ بچتی ہے تو آسمان پہ جشن ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بھی جشن ہوتے ہیں جب لوگ ان کی جماعت میں آتے ہیں، ان کے حضوری میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ چرچ کے باہر چلا گیا اور پکڑ کر مطلب انہیں وہاں سے پکڑا۔ اس کو پتا تھا یہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا میں چلتے ہیں، تو وہ خدا کے لوگوں کا دشمن ہے، اور وہ چرچ کے باہر چلا گیا کہ یہاں سے لوگوں کو پکڑوں گا۔ تو اس لیے جو خدا میں چلتے ہیں اور نہیں بھی چلتے انہیں بھی ہوشیار رہنا ہے، تاکہ یہ وہ پکڑتا ہے، مارتا ہے، پھاڑتا ہے، وہ آتا ہے وقت چرانے کے لیے اور چیزوں کو لینے کے لیے آتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں عقل کے ساتھ چلنا ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی اس واسطے ہمیں عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کمال اور امید رکھنی ہے جو مسیح نے ہمیں بخشی۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کلام کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑے، ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، کیونکہ وہ تو شریر ہر طرح سے پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے اور پھرتا رہتا ہے کہ کس کو پکڑوں اور کس کو مار ڈالوں۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، قوی کے ساتھ خدا کے حضوری میں رہنا ہے، اس کے قوی ہاتھوں کے نیچے رہنا ہے۔ اگر ہمیں جس طرح جنگ میں جانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیشل اختیار باندھتے ہیں، انہیں اختیار دیا جاتا ہے فوجیوں کو تاکہ وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں افسیوں 6 باب اس کی ہم دیکھیں گے 10 آیات سے: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں
اور شیطان کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقامات میں ہیں۔ اس واسطے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے سارے ہتھیار باندھ لینا ہے تاکہ برے وقت میں مقابلہ کر سکیں اور اس کام کو انجام دینے کے لیے قائم رہ سکیں۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکڑ لگا کر اور پاؤں میں صلح کی جوتی پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا ہے۔ ایمان سے اور ایمان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے نا۔ تو عمل کرنے کے لیے ہمیں پورے اختیاروں کو باندھنا ہے، جس سے ہم شریر کا جلتے ہوئے تیروں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لینا ہے، تاکہ ہر وقت ہر گھڑی ہم تیار رہیں، روح میں دعا کرتے رہیں، مناجات کرتے رہیں اور جاگتے رہیں۔ ہمیں بلا ناگا دعا میں رہنا ہے، بلا ناگا، جیسے فوجیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے وقت کون دشمن کہاں سے حملہ کر دے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دشمن سے اب وقت ہے کہ تیار رہنا ہے، چوکس رہنا ہے، تاکہ ہر وقت برے وقت میں مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کلام کو لے لینا ہے اور اپنی فکر میں نہیں رہنا۔ جب ہم خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہی ہمیں بچانے والا خدا ہے، جب ہم اس ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے تو خداوند ہم پر کیا کرے گا؟ فضل کرے گا۔ ہمیں اس کے پناہ میں آ جانا، اپنا آپ خدا کو دے دینا ہے۔ پریشانیاں تو ہزاروں ہیں، مگر ہماری جان کو بچانے والا، ہمیں سکون میں رکھنے والا، ہماری پناہ کون ہے؟ ہمارا خدا ہے، صرف ہمارا یسوع ہے۔ نہ تو ہم کمزور ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں وہ کمزور ہونے دیتا ہے۔ ہمارا یسوع موجود ہے۔ حالات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جہاں ہم ڈرے وہاں ہم گرے۔ ہمیں گرنا نہیں، ہمیں دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنا ہے اور اس قوم کے جو خداوند کا دشمن اور ہمارا دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کے پاس ابلیس آیا تو کیا کیا؟ یسوع نے کلام بولا، وہ تو خود خدا تھے، تو انہوں نے کلام بولا۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اب وقت آنے والا ہے کہ کلام اٹھا لیا جائے گا، لیکن یہ کلام میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک پاسٹر تھا تو وہ ابلیس اس کے سامنے آ گیا اور پاسٹر کو کہتا ہے کہ تو یہ کتاب رکھ دے، بائبل کو اپنے آگے سے، کیونکہ وہ اس کو روک رہی تھی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو پاسٹر نے کہا کہ اس کتاب کو ہٹا لے، کہ کلام کو اپنے سے ہٹا لے۔ اس نے کلام رکھ دیا، لیکن پاسٹر کے منہ میں کلام تھا، پاسٹر کے اندر کلام تھا، تب بھی وہ اس کا بگاڑ نہ سکا۔ اسی طرح ہمیں یہ کلام اپنے اندر رکھ لینا ہے تاکہ ہمارا دشمن کچھ بھی نہ بگاڑ لے۔ ہمیں کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے، خدا کے ان وعدوں کو لے لینا ہے جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دیے تھے۔ آج یہ وعدے اور کلام میرے ساتھ ہے، جس طرح یسوع مسیح کو خدا نے روح القدس کی قدرت سے اور قوت سے اس طرح مسح کیا تھا کہ وہ بھلائی کرتے پھرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتے پھرتے تھے، کیونکہ خداوند خود ان کے ساتھ تھے۔ آج خدا کا کلام، آج خدا کے وعدے میرے اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں مسح کیا، اس نے کہا میں نے تجھے مسح کیا اور میں نے تجھے بھیجا ہے تاکہ تو قیدیوں کو رہائی کی اور اندھوں کو بنائی کی خبر سنائے اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرے اور سال مقبول کی منیادی کریں۔ آج یہ وقت ہے، آج اس کلام کو اور ان وعدوں کو لے لینا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ وہ ان کا ہر وعدہ ہاں میں ہے، ان کے پاس تو نہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن باپ کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اٹل قائم رہنا ہے اور دلیری کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ وہ کہتا ہے سارے اختیاروں کو لیتا ہوں، ابلیس کو کچلو
اور تجھے زر نہیں پہنچے گا. یہ اس کے بعد ہے. اس نے کہا تجھے زر نہیں پہنچے گا کیونکہ میں چھڑانے کے لیے تیرے ساتھ ہوں. تو جب وہ ساتھ ہے تو وہ ہماری مدد کرے گا. ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کے سارے اختیاروں کو اپنے ساتھ رکھنا اور باندھ لینا ہے. بھولنا نہیں. جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو اپنی ساری تیاری کر کے جاتے ہیں، کھانا تک بھی لے جاتے ہیں. جو پاکستان میں ٹرین میں جاتے تھے تو مطلب وہ روٹی دان میں کھانا پیک کر کے دیتے تھے کہ وہ راستے میں کھائیں گے. ہر چیز مطلب پیک کرتے تھے کہ سفر میں کوئی مشکل نہ ہو، کچھ نہ ہو. اسی طرح جب ہم اس سفر میں چلتے ہیں ہمیں چلتے ہی رہنا ہے نا. جب تک جیتے ہیں تو چلتے رہیں گے. چلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہماری اپنی جو کھانے کی غذا کی ہمیں فکر ہوتی ہے، اس کھانے کو بھی لینا ہے، اس کلام کو لینا تاکہ چور نہ آئے. چوری کرنے والے کے جس طرح سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں کہ چور کسی طرح بھی اندر نہ آئے. وہ باہر وائرنگ لگا دی جاتی ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا تو اندر نہیں آ سکتا. اسی طرح ہمیں خدا کے کلام کو، خدا کے لہو کی باڑ میں رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، تاکہ ہم محفوظ رہیں، اس کی باڑ میں رہیں. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم ان سارے اختیاروں کو لے لیں جو میرے اور آپ کے باپ نے ہمیں دیے ہیں. ہمیں ان اختیاروں کو پہننا ہے، ہمیں ان ہتھیاروں کو اپنے پر باندھ لینا ہے. پاؤں کے صولہ کے جوتوں کو پہننا ہے، سلویشر کا ہیلمٹ پہن لینا ہے، سارے بکل کو لگا لینا ہے، سینے پہ سینہ بند ڈال لینا ہے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے ہر وقت. خداوند سب کو برکت دے. تمام بیماروں کو خداوند کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں تاکہ وہ آج جو آئے ہیں وہ سارے شفا پا کر جائیں، کوئی بیمار نہ جائے، کیونکہ ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے جو شافی ہے، جو شفا دیتا ہے، جو خود کہتا ہے میں ہی تو شافی ہوں، میں ہی شفا دوں گا، مجھ میں شفا ہے. اور جب وہ ہمارے اندر ہے تو پھر کوئی بیماری، کوئی دکھ ہمارا پوشن نہیں ہے. ہمیں ان سارے ہتھیاروں کو لینا ہے، ہمیں اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے. ہمیں خدا کی پناہ میں آ جانا ہے کیونکہ وہ ہماری پناہ ہے. اور جب ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں یا جب اس کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں تو کوئی بیماری، کوئی دکھ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے آ جانے سے زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں. اس کے آنے سے تو مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم انسان جو زندہ چلتے پھرتے مردہ ہیں زندہ نہیں ہو سکتے؟ ہم تو زندہ ہیں، ہماری تو جانیں بھی ہیں، پر روح مرا ہوا ہے، اسے اٹھانا ہے. اٹھو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. وقت برا آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے نہ جو دیکھا ہے نہ سنا ہے. ہمیں اس برے وقت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں، ہم چھڑائے جائیں. زندگی جسم مر جائے لیکن روح بچ جائے. ہمیں روح کو بچانا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ہم خداوند کو دیکھنے والے بن سکیں. آئیں ہم دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہوں. ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب بچائے جائیں، چھڑائے جائیں. خداوند کی قوت کو، قدرت کو، اس کے زندہ کلام کو لے لیں تاکہ یہی ہمیں بچائے گا اور یہی ہمیں چھڑائے گا. خداوند تمام گھروں میں آپ کی باڑ لگاتے ہیں، تمام زندگیوں کے لیے خداوند جی آپ کے لہو کو مانگتے ہیں. تمام لوگوں کے لیے نجات کو مانگتے ہیں، تمام گھروں میں نجات آئے تاکہ ساری زندگیاں بچائی جائیں اور چھڑائی جائیں. اور ان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ہم سب بھی اس بادشاہی میں، اس ضیافت میں شریک ہو سکیں. خداوند سب کو برکت دے. سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو مانگتے ہیں. خداوند سب کی حفاظت کرے. یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے. اسی نام سے ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. ہالےلویا. God bless you all. Thank you.